سلام دوستوں، آج ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ بائیولوجی فرسٹ ایئر کی سٹارٹ کریں۔ یہ بک ہے، دیکھیں آپ، بائیولوجی فرسٹ ایئر کی ہے یہ، کراچی بورڈ۔ تو ٹاپکس تو ملتے جلتے ہیں، چاہے وہ کراچی بورڈ ہو یا جو ہے وہ پنجاب بورڈ ہو۔ بائیولوجی تو بائیولوجی ہے، وہ تو سیم ہی ہے۔ تو بہرحال میرے پاس جتنی نالج ہے، مجھے اپنے کور میں تو نہیں لے کے جانی، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو پے نہیں کر سکتے، اور جو ہے وہ اچھے کوچنگس کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جتنی میری نالج ہے میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے بائیو مولیکیولز۔ مجھے نہیں پتہ کہ کیمرے کا رزلٹ کیسا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، لیکن بہرحال بائیو مولیکیولز میں جو ہے وہ، اگر ہم اس کے میجر کانسیپٹ دیکھیں تو سب سے پہلے بائیولوجیکل مولیکیولز کا انٹروڈکشنس ہے کہ بائیولوجیکل مولیکیولز ہوتے کیا ہیں۔ تو پھر امپورٹنس آف واٹر مولیکیولز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کا جسم 70 سے لے کے 90% پانی ہوتا ہے۔ تو واٹر پہ ہم بات کریں گے کہ آخر پانی کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے۔ پھر اس کے بعد آئے گا کاربوہائیڈریٹس۔ یہ ایک بائیو مولیکیول ہے جو کہ ہماری باڈی کا پارٹ ہے، اور اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اس کا کیا رول ہے ہمارے جسم کے اندر۔ پھر اس کے بعد پروٹینز ہیں۔ پروٹین کو جسے بلڈنگ بلاکس آف لائف کہتے ہیں۔ اس کے بعد لپڈس یا چربی یا روغنیات کہہ لیں آپ اس کو۔ پھر اس کے بعد نیوکلیک ایسڈز ہے، اور پھر اس کے بعد کنجوگیٹڈ مولیکیولز ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ بائیولوجی کی وہ کون سی برانچ ہے جس میں ہم بائیو مولیکیولز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے ریمائنڈ کریں، آپ لوگ کون سی برانچ ہے بائیولوجی کی جس پہ ہم بائیو مولیکیولز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ جواب ہے بائیو کیمسٹری۔ بائیو کیمسٹری کو آپ بائیولوجی کی برانچ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ کیمسٹری کی برانچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بائیو کیمسٹری کے اندر ہم بائیو مولیکیولز یعنی کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، نیوکلک ایسڈز اور لپڈس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چونکہ لائف جو ہے، ہم جتنے جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، ہم سب کی جو باڈی ہے وہ مولیکیول سے بنی ہے۔ اور کن مولیکیول سے بنی ہے اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس میں واٹر مولیکیول ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، لپڈس ہے، اور کنجوگیٹڈ مولیکیولز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بائیولوجی کی اس برانچ کو جس میں ہم بائیو مولیکیولز کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کا نام ہے بائیو کیمسٹری۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم شاخ ہے بائیولوجی کی یا کیمسٹری کی، ایسا کیوں ہے؟ نمبر 1، یہ ہمیں جانداروں کا جسم کس چیز سے بنا ہے، کس سیمنٹ سے بنا ہے، کس بجری سے بنا ہے، کس ریتی سے بنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جسم، آپ کو پتہ ہے کہ سیل سے بنا ہے۔ سیل از دی بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف۔ تو سیل کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے، اس نیوکلیس کے اندر جو ڈی این اے ہوتا ہے، اس سے یہ انفارمیشن کیسے لے کے آتا ہے اور کیسے انفارمیشن لے کے جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ بائیو کیمسٹری کے اندر پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، ہماری باڈی کے اندر جو ایب نارمل میکینزم ہوتا ہے،
جو ہم بیمار ہو جاتے ہیں وہ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے میکینزم کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس گڑبڑ کے بارے میں بھی ہمیں بائیو کیمسٹری کی برانچ ہی بتاتی ہے. تیسری چیز، جب ہمیں بیماریوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو ظاہر ہے ہم اس کا علاج بھی دریافت کریں گے. تو جتنے میڈیسنز وغیرہ ہیں وہ بھی ہم دریافت کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہیں بائیو کیمسٹری کے یا بائیو مالیکیولز کے، یہ دروازہ کھول دیتے ہیں ہمارے لیے. ایک تو میڈیسنز دریافت کرنے کا، نئی نئی ڈرگز دریافت کرنے کا، اور پلس جو جتنے بھی چیلنجز ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسے کورونا وائرس ابھی عنقریب ایک واقعہ ہوا ہے، یا ایڈز جیسی بیماریاں ہیں، یا اور بہت ایسی بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ جانکاری دیتا ہے یہ، اور ہم ان مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو گروتھ ہوتی ہے، گروتھ سیلز کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ کیسے مینیپولیٹ ہوتی ہے، اور ہمیں چیزیں یاد کیسے رہتی ہیں، یعنی میموری کا میکینزم. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر سب کچھ ہی آ گیا نا اس میں. تو دماغ کی کارکردگی بھی آ گئی، یاداشت بھی آ گئی، سوچنا بھی آ گیا، جذبات بھی آ گئے، خوشی بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا. تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اصل میں سیلز سے بنا ہے. اور گروپ آف سیلز کو کیا کہتے ہیں بتائیے گا آپ ذرا؟ کیا؟ جی، ٹیشوز کہتے ہیں. تو ہم ٹیشوز کے بارے میں جانتے ہیں، مختلف ٹیشوز جو ہیں. ٹھیک ہے، اور گروپ آف ٹیشوز کو کیا کہتے ہیں؟ جی، آرگن. اور پھر آرگن آگے جا کے آرگن سسٹم بناتے ہیں. ہماری باڈی کے اندر کتنے سسٹم ہیں، کتنے آرگن سسٹم ہیں؟ ایک سسٹم جو برین اور اسپائنل کارڈ مل کے بناتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل نروس سسٹم. اسی طرح ہمارا ہارٹ ہے، اور اس کے ساتھ اس سے جو نکلنے والی آرٹریز اور وینز جو ہیں وہ ایک سسٹم بناتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سرکولیٹری سسٹم، یا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں نظام دوران خون. ایک اور سسٹم جو جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہمارے منہ میں جاتی ہے، پھر معدے میں جاتی ہے، پھر انٹسٹائن میں جاتی ہے. تو یہ والا سسٹم کون سا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم. تو اس طرح کے اور بھی سسٹم ہیں. ایکسکریٹری سسٹم ہے، جس کا مین آرگن کڈنی ہے، جو ہماری باڈی کے اندر جتنے نائٹروجینیس ویسٹس ہیں ان کو فلٹر کرتا ہے. اور اسی طرح ہمارا ریسپائریٹری سسٹم ہے، جو ہم سانس لینے کا جو ہمارا نظام ہے. اور پھر ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکسٹرنل ریسپائریشن ہوتی ہے، ایک انٹرنل ریسپائریشن ہوتی ہے. تو خیر وہ تو ہم ریسپائریشن کے چیپٹر میں پڑھیں گے. اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بائیو مالیکیولز. جب تک ہم بائیو مالیکیولز کو نہیں سمجھیں گے ہم ریسپائریشن کو، ریسپائریٹری سسٹم کو، نروس سسٹم کو نہیں سمجھ پائیں گے. اچھا جناب، دوسری مین چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ ہماری باڈی اصل میں سیل سے مل کے بنی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ سیلز کس چیز سے بنا ہے؟ اس کے اندر پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، نیوکلیک ایسڈ ہے، لپڈ ہے، کیا چیز ہے؟ اور پھر اس کے فنکشنز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اگر کیمیکل کمپوزیشن پتہ چل جائے سیل کی، اور اس کے فنکشنز پتہ چل جائیں، تو اگر ایک سیل کا ہمیں پتہ چل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی جو ٹریلینز آف سیل سے بنی ہے تو ہمیں ہر سیل کا فنکشن سمجھ میں آ جائے گا. تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں سیل کی، تو ہماری سیل جو ہوتا ہے اس میں مین جو چیز ہوتی ہے وہ پروٹوپلازم کہلاتی ہے. اور پروٹوپلازم جو ہوتی ہے بڑا سینسٹیو ہے، مطلب کہ یہ سردی محسوس کرتا ہے، یہ گرمی محسوس کرتا ہے، یہ کوئی بھی تبدیلی یعنی ہمارے دو ماحول ہوتے ہیں، ایک بیرونی ماحول ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک ہماری باڈی کا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو ہم جب بھی کوئی انوائرمنٹ کے اندر کوئی چینج محسوس کرتے ہیں
جیسے ابھی سردی ہوتی ہے تو ہمارا پروٹوپلازم اس سردی کو محسوس کرتا ہے. اسٹیمولس کو، اس کو ہم اسٹیمولس کہیں گے سردی کو، یہ سردی جو ہے اس کو محسوس کیا کس نے؟ پروٹوپلازم نے ریسیپٹرز کے تھرو، اور پھر اس کو رسپونڈ دیا. ٹھیک ہے، اس کو رسپانس کیا. جیسے ٹچ می ناٹ کا پودا ہوتا ہے، اس کو جب آپ چھوتے ہو تو وہ اپنے پودے مرجھا دیتی ہے. وہ ایک پودا ہے مگر اس کے پروٹوپلازم کے اندر حساسیت ہے، بے چینی ہے، ایریٹیبلٹی ہے اس کے اندر. اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ماحول کے اندر ہونے والی تبدیلی کو محسوس کر لیتی ہے اور اس کو جواب بھی دیتی ہے. تو ایسا ہی کچھ ظاہر ہے. انسان تو پھر تمام جانوروں کے اندر بھی سب سے ترقی یافتہ ذہن رکھنے والا، دماغ رکھنے والا جانور ہے اور نروس سسٹم رکھتا ہے. جبکہ پودوں کے اندر نروس سسٹم نہیں ہوتا، ان کے اندر صرف ہارمونز ہوتے ہیں جو ان کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اس طرح نچلے لیول کے جتنے لو لیول آرگینزمس ہیں وہ ہارمونل سسٹم سے سٹیمولس کو فیل کرتے ہیں اور پھر رسپانس دیتے ہیں. لیکن جتنے اعلیٰ درجے کے جانور ہیں، جتنے ورٹیبریٹس ہیں، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، چاہے وہ مینڈک ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ ریپٹائلز ہوں یا چاہے وہ میملز ہوں، ان کے اندر ایک نروس سسٹم موجود ہے. اس لیے آپ کو ان میں زیادہ ذہانت بھی نظر آتی ہے، زیادہ پیرنٹل کیئر بھی نظر آتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو بائیو مالیکیولز اسٹڈی کیے بغیر ہم مکمل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی، اس پہ آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر آپ کو پسند آتا ہے میرا انداز اور تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ کو جو بھی ٹاپک ہے، کیمسٹری میں ہو چاہے بائیو میں ہو، تو میں اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.